مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و شکر، خالق عالم نے ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق عالم ہم سب کو اس مبارک دن کی برکت رحمت عطا فرمائے۔ امام علی مقام، امام مرتبت، شہزادہ گل کو قبا، راقب دوش مصطفیٰ، شاہ سوار مصطفیٰ، نور نظر علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا کے نور عین، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے چند ایک باتیں عرض کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ٹکڑوں پر پلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وہ پاکیزہ مقدس معطر و معمر گھرانہ ہے کہ جس کی تعریف اور توصیف نہ صرف اللہ کی مخلوق کرتی ہے بلکہ اس گھرانے کی تعریف تو خود پروردگار عالم بھی فرماتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھر ہے کہ اس گھر میں سیدہ پاک خاتون جنت، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی جو داماد بن کر نبی کے گھر میں رہے، اور میرے نبی نے فرمایا علی منی و انا من علی، کہ میں مصطفیٰ علی سے ہوں، علی مجھ مصطفیٰ سے ہے۔ حسن و حسین فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن و حسین میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے پاکیزہ کہ جس کا مدح خواں خود نبی بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، پروردگار عالم بھی ہے، اور جبریل امین جو کہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ بھی جب امام حسین کی چوکٹ پر آتا ہے تو اپنا تعارف ایسے نہیں کرواتا کہ میں جبریل ہوں، 600 پر کا مالک ہوں، سدرہ پر رہتا ہوں، فرشتوں کا رسول ہوں، فرشتوں کو پڑھاتا ہوں، یہ ہے اور وہ ہے، کچھ بھی تعارف پیش نہیں کرتا۔ وہ بھی اپنا تعارف صرف یہ پیش کرتا ہے جب حسین کے دروازے پر آتا ہے۔ اندر سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو وہ باہر سے کہتا ہے کہ انا خیاط الحسین، میں کوئی اور نہیں، میں حسین کا درزی ہوں جو کہ کپڑے لے کر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ فرشتہ بھی اپنے آپ کو درزی کہتا ہے کہ میں انا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ یوں نہیں کہتا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں یا فرشتوں کا رسول ہوں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری سرداری بھی اسی گھرانے کی وجہ سے ہے، اسی چوکٹ کی وجہ سے ہماری بلندی ہے۔ اگر اسی چوکٹ پہ آ کر بندہ اپنے آپ کو اونچا کرے گا تو پھر بعد میں کدھر جائے گا؟ سلام پیش کرو اس آستانے کو، حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو۔ اللہ رب العالمین آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار میری زبان پر کلمۃ الحق کو جاری فرمائے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا محترم ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا محترم ہے۔ اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ سب سے افضل گھرانہ میرے محبوب کا ہے، سب سے افضل خاندان میرے نبی کا ہے، سب سے افضل قبیلہ میرے نبی کا ہے، سب سے افضل امت میرے نبی کی ہے، سب سے افضل اسلام میرے نبی کا ہے، سب سے افضل قرآن میرے نبی کا ہے، اور سب سے افضل عاشق الشاق اہل محبت کرنے والے اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ ہر چیز ہر لحاظ سے افضل محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں، اس کا سہارا لے کر آگے باتیں کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں سپارے میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت یہی ہے، اللہ کی خوشنودی یہی ہے، اللہ کی رضا یہی ہے، اللہ کی خواہش یہی ہے۔ کیا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ہر قسم کی گندگی مصطفیٰ کے گھر والوں سے دور کر دی جائے۔ اللہ اپنی چاہت بتا رہا ہے کہ میری انما یرید اللہ، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میں نبی کے گھر والوں تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے گندگی سے پاک کر دوں، دور کر دوں۔ تو یا اللہ گندگی سے دور کرے گا، ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا تمہیں ہر قسم کی گندگی سے دور کر کے تمہیں اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ جس پر تم نظر اٹھا کے دیکھو تمہاری نظر اس کو بھی پاکی عطا فرما دے۔
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں اللہ ایسا پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہارے جیسا دنیا میں کوئی پاک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کیسا پاک فرمایا کہ جب 5 شعبان المعظم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، تہجد کے وقت، کس وقت؟ تہجد کے وقت 5 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی۔ مولا کائنات نے حضور کو خبر دی، یا رسول اللہ مبارک کو نواسا ہوا ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، جس کی پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی وہ ہو چکا ہے، جو کہ رات کو میں نے بیان کیا تھا۔ حضرت ام فضل سرکار کی چچی وہ آ کے کہتی ہے کہ گوشت کا ٹکڑا کسی نے کاٹ کے جھولی میں ڈالا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میرا آقا فرماتے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک اللہ میری بیٹی کو فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، نام حسین ہوگا، اور پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے تیرے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ یہ پیشن کو حضور نے فرمائی دی گوشت کے ٹکڑے کٹنے کی۔ اب جب سرکار کے نواسے امام حسین پیدا ہوئے، خبر دی گئی، اور سب سے پہلے جس عورت نے حسین کو فاطمہ سے ولادت کے بعد ہاتھ میں اٹھایا اس کا نام ام فضل ہے، جس کی پیشن گوئی میرے محبوب نے فرمائی تھی۔ یعنی پیدا ہونے کے بعد بچے کو کون سب سے پہلے اٹھائے گا، میرے مصطفیٰ کو اس کی خبر ہے، حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی چچی نے اٹھایا، سرکار کو خبر ہوئی، سرکار مدینہ سے سیدہ پاک کے گھر میں حاضر ہوئے۔ صبح شام دڑا دڑ فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے حسین کی آمد کی خوشخبری مبارکباد دینے کے لیے۔ گھر سیدہ پاک کا بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، اور اگر حسین کی ولادت نہ ہو تو فرشتے تو پھر بھی سلامی دینے آتے ہیں، وہ اس گھرانے پہ سلامی دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، فرشتے سے گھر چونکہ بھرا ہوا ہے، باہر صحابہ کرام کھڑے ہیں، مدینے میں ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ سرکار کا بیٹا پیدا ہوا ہے، حسین پیدا ہو گئے، حسین پیدا ہو گئے، علی کو مبارکباد دے رہے ہیں، حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام دروازے کے باہر کھڑے اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں حضور یہ میرے پیر بھائی کہتے ہیں اندر آ جائیں، حسین کی مبارکباد دینے کے لیے بہت سارے رش لگا کے کھڑے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں ان سے کہو باہر کھڑے رہو، ابھی فرشتے تیرے گھر میں اتنے اترے ہوئے ہیں، آسمان چھوڑ کر تیرے گھر میں فرشتے اتنے آئے ہیں مجھے حسین کی مبارکباد دینے، کہ علی تیرے گھر میں فرشتوں کا رش اتنا ہے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی خود جگہ نہیں مل رہی ہے، میں اپنا پاؤں نہیں جما سکتا، اتنا رش ہے فرشتوں کا۔ تو صحابہ کو اندر کہاں سے لگا، گھر چھوٹا سا ہے، فرمایا ان سے کہو کہ باہر کھڑے رہو، تھوڑی دیر میں آنے کی اجازت ہوگی۔ فرشتے جب جاتے ہیں پھر صحابہ کرام کو آنے کی اجازت، میرے نبی نے گٹی عطا فرمائی، اپنا لعاب دن تھوک مبارک ڈالا، اذان پڑھی امام حسین کے کان میں، یہی حسن کے ساتھ تھا، یہی حسین کے ساتھ تھا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے تو یہ اللہ نے پاک اس گھرانے کو کیسا فرمایا، جب پیدا ہوئے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اور یہ بھی ابھی سننے کے بعد، مسئلہ سننے کے بعد ہر مسلمان کا حق ہے کہ جا کے گھر والوں کو بتائے۔ ہماری ماں ان پڑھ ہے تو اس کو سمجھائے جا کر کہ دین کے معاملے میں کسی کی نہیں چلتی ہے، بیوی جاہل ہے اس کو سمجھائے جا کر، بہنیں غلط کام کرتی ہے اس کو سمجھائے۔ سنیں شرعی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے اگر بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا، اس کو خون آتا ہے جس کے نفاس کا خون کہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد 40 دن اس کی آخری مدت ہوتی ہے، اس کے بعد آئے تو عورت کو حکم ہے کہ وہ پاک ہو کر نمازیں پڑھے، خون آتا ہے تو آنے دے، ٹھیک ہے نا، شرعی مسئلہ سن لو غور سے۔ پھر وہ 40 دن پورا ہو جائے پھر وہ آتا ہے اس کو آنے دے، پھر نماز اس پر معاف بولو نہیں، 40 دن آخری ہے، 40واں دن ہو گیا وہ نہائے گی، غسل کرے گی، ابھی بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے، کوئی بھی چیز پر معاف بولو نہیں۔ اگر یہ وہ عورت ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آئے، اگر بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد نفاس کا خون آتا ہے، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، نفاس کا خون آیا، خون 10 دن آ کر بند ہو گیا، 15 دن آ کر بند ہو گیا، 40 دن پورے نہیں آیا، تو پھر میرے نبی کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے دن میں آ کے بند ہو جائے گا عورت صبح سے شام تک انتظار کرے گی، نہیں آتا تو پھر پاک ہو کر نماز پڑھے گی، 40 دن کا انتظار نہیں کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جا کے سمجھا دینا گھر والوں کو کہ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے اور 10-15 دن میں خون بند ہو گیا
اور 40 دن تک بیٹھی ہوئی ہے، یہ ناپاک ہے، برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، پانی نہیں پی سکتی، فلانا، وہ یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ یہ یہود و نصارہ کے طریقے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر 10 دن 15 دن کے اندر اس کے نفاس کا خون اگر بند ہو جاتا ہے تو پھر رسول اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ پاک ہو کر اپنے جا کے نماز پڑھے، جتنے دن رکے گی کہ نماز قضا ہوگی اس کے ذمے گناہ چڑھتا رہے گا، اتنے دن اس کے سر پر گناہ، یہ کیا ہو گیا اس کو بولو، اس کے دن گناہ۔ اب دیکھیں نا، ہماری ماں ہے، پرانی ہوتے ہیں، آپ کی ماں ہے، ہماری گھر والی ہے، بیوی ہے، اس کے ساتھ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں تو گھر کے بڑے کیا کہتے ہیں، نہیں 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 بھلے بند ہو گیا، 40 دن کے بعد پاک ہوگی، اس سے پہلے پاک نہیں ہوگی۔ اس کے کہنے پر وہ بیوی رکی ہوئی ہے، اتنے دن کی نماز قضا ہے تو اس کا حساب کون دے گا؟ وہ بیوی پر بھی گناہ ہے اور جو رکوا رہے ان پر بھی گناہ ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہاں، یہ مسئلہ بٹھا لو دماغ کے اندر۔ اگر خون مسلسل 40 دن تک جاری ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اس پر معاف ہے، 40 دن کے بعد پھر وہ جا کے پاک ہوگی۔ اور اگر بیچ میں بند ہو جائے، ارے عورت کی اللہ نے کیفیت الگ بنائی ہے، کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، گرمی سردی کا معاملات ہوتے ہیں، ٹھنڈے گرم کے، اس کے حساب سے ہی مینسز کے اور نفاس کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر کم دن میں بند ہو جائے، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، جب بھی بند ہوگا صبح شام تک انتظار کرے گی، آتا ہے تو صحیح، نہیں آتا تو اسی دن غسل کر کے پاک ہوگی، اسی دن سے نماز اس پر فرض ہو چکی ہے۔ اب وہ 40 دن کا انتظار نہیں کرے گی، اگر وہ کرے گی تو جتنے دن کا انتظار کرے گی اتنے دن کی قضا اس پر لازم ہوگی، نماز پاک ہونے کے بعد اس کو دہرانی پڑے گی۔ وہ خود انتظار کرے گی وہ بھی گناہ گار، کسی کے کہنے پر انتظار کرے گی وہ بھی گناہ گار۔ ہمارے گھروں میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ 40 دن سے پہلے چرپائے سے اٹھ نہیں سکتی، وہ جس عورت جو بچہ پیدا کرتی ہے 40 دن سے پہلے چرپائے سے اٹھ نہیں سکتی، چاہے بھلے پاک ہو جائے، وہ نہیں ہاتھ لگا سکتی کسی چیز کو، نہ کھانا بنا سکتی، نہ پانی پی سکتی ہے، اور کہیں جا کے بیٹھ جائے تو نے یہ ناپاک کر دیا، وہ ناپاک کر دیا، وہ ناپاک تھوڑی کر رہی ہے، وہ خود ناپاک ہے، صرف کہیں بیٹھے گی وہ جگہ ناپاک تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے سکھا دیا؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ جب عورت کو ماہواری آتی تھی نا، یہود و نصارہ کو زمانہ جاہلیت میں، تو وہ اس کو الگ کرتے تھے، بستر الگ، اور چلو دور سلاتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے نہ پکواتے تھے۔ لیکن جب میرے محبوب تشریف لائے تو میرے محبوب نے اتنی عزت عطا فرمائی، فرمایا اس حالت میں صرف عورت سے ملاپ منع ہے، باقی کھانا اس کے ہاتھ کا کھاؤ، اس کو ساتھ سلاؤ، یہ سب میرے نبی نے عزت عطا فرمائی۔ ورنہ وہ لوگ بھی یہود و نصارہ ہٹاتے تھے، یہ گندگی جب آتی تھی نا، وہ ماہواری وہ تو نہیں الگ سلاؤ، اس کو کمر الگ کرو، بستر الگ کرو، کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے جب تک وہ پاک نہیں ہوتی تھی۔ لیکن میرے نبی نے اس کانسیپٹ کو ختم فرمایا، میرے آقا نے اس جاہلیت کو ختم فرمایا۔ فرمایا اگر وہ ناپاک ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے تھوڑی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ خود تھوڑی بیچاری ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ساتھ سلاؤ، کھانا پکاؤ، اس کے ہاتھ کا کھانا کھاؤ، سارے معاملات، ہاتھ دھو کر آٹا گوندے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے لوگ آج بھی یہ کام اپنے گھروں میں کرتے ہیں خواتین کے ساتھ۔ نہ 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 نہ، یہ عزت تم کون ہوتے ہو؟ جب عزت میرے نبی نے عطا فرمائی تو تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ جب عورت کو عزت میرے نبی نے دی ہے تو تمہیں کس نے بھونکنے کی اجازت دی ہے کہ ایسی حالت میں ان پر الزام لگاؤ؟ نہ 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 نہ، خواتین عورت کو اسلام میں عزت جب میرے مصطفیٰ نے عطا فرما دی ہے، اب قیامت تک وہی عزت دی جائے گی جو عزت میرے مدینے والے نے عطا فرمائی ہے۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ تو ان چیزوں کے اندر احتیاط کرو۔ اور جو مسئلہ میں سمجھا رہا تھا، اگر بلیڈنگ کے معاملات ختم ہو جائیں تو نماز اس پر بولو فرض ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کے گھر میں یہ معاملات ہیں، آپ نہیں سمجھاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ گناہ گار ہوگے۔ میرا کام تھا آپ کو سمجھانا۔ اگر 40 دن تک یہ معاملات ہوتے پھر اس پر نماز معاف۔ اچھا، یہ گھر پاک کیسا ہے وہ میں سمجھا رہا تھا۔ یہ گھر ایسا پاک ہے، اتنا پاک ہے، کیسا کہ سیدہ پاک کی ولادت ہوئی امام حسین کی، عورت بچہ پیدا ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ناپاک ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، اگر حج کے اندر موجود ہے بچہ ہو جائے تو وہ حج نہیں کر سکتی، کعبے میں نہیں جا سکتی جب تک پاک نہ ہو، غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ میرے مولا مصطفیٰ کا گھر کیسا پاک ہے؟ کہا دیکھ لو ایسا پاک ہے کہ حسین پیدا ہوا، فاطمہ نے غسل بھی نہیں کیا، پانی بھی نہیں ڈالا، مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ سپی کون سا نعرہ ہے؟ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ، سونو میاں توجہ سماعت کیجئے۔ بغیر نہائے بغیر پانی ڈالے
سیدہ پاک نے مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی. ادھر عورت کو 40 دن تک جب تک بلیڈنگ بند نہ ہو پاک ہونے کی اجازت، نماز کی اجازت نہیں ہے، معاف ہے. لیکن سیدہ پاک اتنی پاکیزہ گھرانہ ہے، ابھی ابھی بچہ پیدا ہوا نہ تو بلیڈنگ ہوئی. سیدہ پاک کو بلیڈنگ بھی نہیں ہے، یاد رکھنا. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ وہ ہے کہ اللہ نے جس کو ہر گندگی سے پاک فرمایا ہے. فاطمہ کیسے اس کو ہے جس کو اللہ نے ہر گندگی سے پاک، اور یہ مینسج یہ گندگی ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی اس سے پاک ہے، مصطفیٰ کی شہزادی اس سے پاک ہے. فاطمہ کو بلیڈنگ کے معاملات نہیں ہوتے، مینسز کے معاملات نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک کو مقام عطا فرمایا. تو یہ گھرانہ اتنا پاک ہے، بغیر نہائے بغیر غسل کیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا سردی کی لمبی لمبی راتیں، سردیوں کی عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑی ہوتی ہے، فجر تک مسلسل نمازیں پوری رات. اور جب فجر کی اذان ہوتی ہے نا، آپ سے 2 رکعت پڑھتی ہیں اتنی لمبی، فجر کی اذان ہوتی ہے تو سلام پھیر کے کہتی ہے میرے مولا تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. سردیوں کی راتیں تیری تھی، یہ گرمی کی چھوٹی ہوتی ہے، سردی کی گرمی کی راتیں. لیکن سیدہ پاک کہتی ہے سردی کی رات تیری اتنی چھوٹی ہے، رات مولا چھوٹی ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کی عبادت بہت بڑی ہے. فاطمہ کی 2 رکعت پوری نہیں ہوتی، تیری راتیں ختم ہو جاتی ہے. یہ پاکیزہ گھرانہ ہے. سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں آتی ہے. جب میرے آقا وراثت تقسیم فرما رہے تھے، سیدہ پاک نے کہا آقا میں اکیلی تھک جاتی ہوں، بچوں کا کام بھی کرتی ہوں، شوہر کی خدمت بھی، پھر عبادت بھی اللہ کی کرنی ہوتی ہے، سارے معاملات، تو مجھے کوئی نوکرانی عطا فرما دے، میرا گھر کا ہاتھ بٹائے. تو میرے نبی نے فرمایا نہیں میری بیٹی، اپنے گھر کا کام خود کر جا کر. ہاں میرے نبی کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا، بڑے گھرانے والی بچیاں آئے گی تو وہ کہے گی اکمیر میں لکھواؤ نوکرانی پہلے، نکاح نامہ میں نوکرانی لکھواؤ، میں سے کام نہیں ہوتا. میں نے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں کیا، تیرے گھر کیا کروں گی؟ نوکرانی لکھواتا اکمیر میں، نکاح فارم میں تو چلوں گی، نہیں تو میں شادی نہیں کرتی. میرے مابو نے کانسیپٹ ختم کر دیا. فرمایا بیٹی فاطمہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کا کام خود کرنے والی ہے، نوکرانی نہ رکھ، اپنے گھر کا کام خود کر. سرکار نے کچھ بھی نہیں دیا فاطمہ کو. فرمایا اس کے علاوہ جو مانگے گی تجھے ملے گا، نوکرانی مانگے گی وہ نہیں دے سکتا میں تجھے. علی کی خدمت بھی تو خود کرے گی، حسن و حسین کی بھی خود کرے گی، راتوں کی عبادت بھی خود ہی کرے گی جا کر. تو فاطمہ کبھی چکی پیستی ہے، کبھی نمازیں پڑھتی ہیں، کبھی بھی ذوف نہیں آیا. چکی پیسنے کا موقع، چکی آپ پیس رہی ہیں، پیستے پیستے اچانک اونگ آئی نہ، سو گئی. آ کر دروازے میں سے جھانک کے دیکھا تو سیدہ فاطمہ سو رہی ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی سمجھتے ہو نا، بہت بڑی ہوتی ہے، وہ پیستے ہوتے ہیں اس کو، جو چکی چل رہی ہے. وہ صحابی بھاگا آیا رسول اللہ. اور میں کیا ہوگا آقا یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ کیا ہوا؟ فاطمہ تو سو رہی ہے، چکی چل رہی ہے. تو میرے محبوب مسکرا کر فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب وہ کام کرتے کرتے تھک کے سو جاتی ہے، اس کے حصے کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے. چکی چلا رہے تھے نا، یہ کوئی اور نہیں تھے، فرشتے گھما رہے تھے. وہ سوتی، فرشتے ڈیوٹی کرتے ہیں. میرے دوست و بزرگوں، اس ران پہ حضرت ابراہیم سرکار کا جو بیٹا ہے، 16 مہینے کا جو رخصت ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم اس ران پہ بٹھایا ہوا ہے. اس ران پہ امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے. اب سرکار کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، محبت کر رہے ہیں. اب رب نے دیکھا نا کہ محبوب کی محبت تقسیم ہو رہی ہے، فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا. فوراً جبریل جاؤ اور محبوب سے کہو کہ اللہ فرما رہا دونوں میں سے ایک کو قربان کرو. امتحان ہے یہ، دونوں میں سے ایک کو اللہ مانگنا چاہتا قربان کرو. کس کو؟ محبوب ہی آپ پہ چھوڑا جس کو چاہو. اب میرے حضور فرماتے ہیں حسین کو دیکھوں، حسین کو کہوں گا کہ اس کی روح قبض کر لو تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اس کے باپ علی کو ہوگی، اس کے بھائی حسن کو، اس کی ماں فاطمہ کو ہوگی. ابراہیم یہ میرا بیٹا، اس کو قربان کروں گا، اس کی روح قبض ہوگی، تکلیف صرف مجھے ہوگی. فرمایا فرشتے ایسا کر تو حسین کی نہیں ابراہیم کی روح قبض کر لے، میں اپنا بیٹا حسین پر قربان کر دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، میں اپنا بیٹا اپنے حسین پر قربان کر دیتا ہوں. جب یہ بات ہوئی نا، 3 دن کے بعد سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. 3 دن بعد سرکار کا بیٹا رخصت ہو گیا. حسین وہ ہے جس پر مصطفیٰ نے اپنا سگا بیٹا بھی قربان کر دیا ہے. وہ حسین پر اگر میرے نبی کے سگے بچے قربان ہو جائیں تو میرا نبی قربان حسین پر بچے کر دیتا ہے. اور اگر حسین پر تیرے میرے بچے قربان ہو جائے تو کون سی بڑی بات ہے، ہمارے لیے افضل کی بات. میرے دوست و بزرگوں،
اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، صحابی یہ کیا چیز ہے؟ امام حسین نواسہ بھی ہے لیکن میرے نبی کا صحابی بھی ہے، یاد رکھنا، نواسہ بھی ہے لیکن صحابی بھی ہے۔ بس جملہ ختم کرنے لگا ہوں، سنیو، حسینی بن کے بیٹھو تو آواز دینا حسینی والی، کھایا نا امام حسین کا تو حلال کر تاکہ پتہ چلے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، چاہیے آواز سے ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ جملہ سن، بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں، بڑا پوائنٹ والا جملہ ہے، سینے کھول کے آواز اونچی کر کے جملہ سن۔ میں نے کہا بندہ نماز پڑھنے سے نمازی بنتا ہے، جہاد کرنے سے غازی بنتا ہے، حج کرنے سے حاجی بنتا ہے، صدقات کرنے سے سخی بنتا ہے، لیکن صحابی وہ بنتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ آج بھی بندہ نمازی بن سکتا ہے، جملہ کیچ کر میرا، آج بھی بندہ نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، زکاتی بن سکتا ہے، صدقات دے کے سخی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا صحابی وہ ہوتا ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، جملہ کیچ کر، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہو، اور جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جس کو صبح شام خود نبی دیکھے، جو نبی کو دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور صبح شام اگر نبی حسن و حسین کو دیکھے تو بتاؤ میرے حسین کی کتنی شان ہے۔ جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، نبی خود کسی کو دیکھ لے وہ کون ہے؟ اس حسین کی شان کیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے بار بار مدینہ چھوڑ کر میرا نبی فاطمہ کے گھر میں آتا ہے۔ اس حسن کی شان کیا ہے کہ جس کو ممبر چھوڑ کر میرا نبی فاطمہ کے گھر میں دیکھنے آتا ہے، اور آ کر سینے لگاتا ہے، بچے روتے ہیں تو میرے نبی فرماتا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو۔ بابا کیوں؟ فرمایا جب یہ روتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کو رونے نہیں، ان کا تار مجھ سے جڑا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے لاڈلے ہیں، میں ان کے ناز نخرے اس لیے اٹھاتا ہوں، ایک کو زہر دے کر مارا جائے گا، دوسرے کو میری امت کلمہ پڑھنے والے ذبح کرے گی کربلا کے اندر، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹے گی، اس لیے کچھ دن کے مہمان ہیں، اس لیے مصطفیٰ ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ نماز کی حالت میں بیٹھ جائیں تو میں ان کی وجہ سے نماز لمبی کر دیتا ہوں، کہ نماز لمبی ہو جائے، میرے بچے نہیں گرنے چاہیے، ان کی وجہ سے سجدے لمبے ہوتے ہیں۔ اس ممبر پہ بیٹھے سرکار خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین سامنے سے نکل کر آئے گھر سے، اب بچے تھے نا وہ آتے وہ گر گئے، میرے نبی نے ممبر چھوڑا، کھڑے ہو گئے، جا کے اس کو اٹھا لیا، یہاں لا کے بٹھا لیا، ممبر چھوڑ دیا سرکار نے، جلدی سے اتر کے حسین کو اٹھا کے یہاں لا کے بٹھایا، اور فرمایا اب لوگوں واقعی اللہ نے فرمایا کہ مال اور اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، واقعی یہ آزمائش ہے۔ دیکھو میں خطبہ دے رہا ہوں، میں خطبہ چھڑوا دیا میرے بچوں نے، حسین کو ممبر چھوڑ کر میرے نبی اٹھائے، اور میں نے کہا نبی حسین کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، تجھے کھڑے ہونے میں موت کیوں آتی ہے؟ کیونکہ حسین کے نام سے تیرے پیشانی پہ بل چڑھتے ہیں، یزیدی کارنامے انجام نہ دو، اگر سچے پکے مسلمان ہو تو اپنے اندر حسینی کردار پیدا کرو، اسلام پر جب بھی کوئی معاملات ہوں حسینی بن کر کھڑے رہو، ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، کیونکہ حسین کا کام تھا یزید کے سامنے سر نہیں جھکایا، آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور میرے حسین نے فرمایا سر دے سکتا ہوں تجھے ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دی پناہ استو حسین، سرداد نہ داد دی، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حق کھا کے بنا لا الہ است حسین، کہ میرے معین الدین چشتی فرماتے ہیں حسین نے سر تو دے دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا ہے، اور سر دے کر لا الہ الا اللہ کے پرچے کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حسین کی طرح سچا پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسین کی طرح بہادر دلیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔